اچھا انور کاکڑ صاحب، یقیناً یہ ایک خوبصورت گلدستہ بھی تھا، ادھر بھی میرے سامنے ایک پختون سینیٹر اور ایک بلوچ سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے تو گلدستہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ مالی چلے گئے جنہوں نے اس گلدستے کو قائم کیا تھا، اور جو نئے مالی آئے ہیں وہ اس طرح کے سیاسی گلدستوں کی آبیاری کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا یہ باپ کا جو گلدستہ ہے یہ قائم رہے گا؟ اور کیونکہ ہمیں تو ابھی تک صدر کا وہ ادھر سے کلیم کر رہے ہیں، جام کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ میں صدر ہوں، تو کیا پوزیشن ہے پارٹی کی؟ دیکھیں سلیم صاحب، میں کسی مالی کی آبیاری پہ نہ پہلے یقین رکھتا تھا، نہ اب مجھے یہ اندیشہ یا گمان ہے کہ کوئی آبیاری اس کی کرے گا۔ بنیادی طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی جب تشکیل ہوئی تھی تو 2 دہائیوں کی ایک انسرجنسی کا ہمیں سامنا تھا، اور جو پولیٹیکل پارٹیز مین سٹریم کی تھی، چاہے وہ پی 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 تھی، پی ٹی آئی تھی یا پی ایم ایل این تھی، بہت سارے وہاں کے جو الیکٹیبلز تھے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہمارے جیسے لوگ تھے، ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جب تک پولیٹیکل انویسٹمنٹ پارٹی کی صورت میں مرکز مین سٹریم پارٹیوں کی جانب سے نہیں ہوتا، بلوچستان سے جو ہم وفاق کا کیس ایز اے پارٹنر لڑنا چاہتے ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو پا رہا۔ ان میں سے ایک ہمیں نیریٹو کا چیلنج آتا ہے، دوسرا ہمیں گورننس کا چیلنج آتا ہے، اور تیسرا سیکیورٹی کا چیلنج ہے۔ میں بڑے کھلے دل کے ساتھ خوشگمانی سردار صاحب اپنی رکھ رہے ہیں، مجھے بصد احترام۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس تجربے کی طرف ہم چل پڑے تھے، یہ جو 3.5-4 سال کا ہم نے وقت گزارا ہے، اس میں اندرونی ٹوٹ پوٹ کا شکار یہ پارٹی ہوئی ہے۔ جام کمال صاحب اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے، پھر ان کو حکومت سے نکالا گیا اپنی ہی پارٹی کی جانب سے، اور پھر جو پارٹی صدارت ہے اس میں بھی گروپ بندی اور گروہ بندی سامنے اب کیا ہے؟ نظر آئی۔ مثلا کہتران صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اب قدوس بزنجو صاحب صدر ہیں، اور ادھر الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں جام کمال صاحب ہیں، اور اس دھڑے نے بھی اپنا ایک کنونشن کیا تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ قدوس بزنجو صاحب ہیں۔ لیکن آپ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جن اہداف کے پیش نظر باپ پارٹی قائم کی گئی تھی وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے، بلوچستان کے حقوق، کیس لڑنا وغیرہ؟ میں کہتا ہوں وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے، بلکہ ان اہداف سے بہت دور چلے گئے۔ اچھا، اب اس کے بانیوں میں اور انیشیٹر میں سرفراز بگٹی صاحب بھی شامل تھے۔ سرفراز بگٹی صاحب، کیا سوچ کے آپ لوگوں نے یہ کام کیا تھا؟ ہمارا تو خیال یہ تھا کہ یہ کچھ اور مالیوں نے کروایا تھا، لیکن آپ لوگوں کا دعویٰ یہ کہ نہیں، ہم نے خود کیا تھا۔ تو اس وقت یہ کام آپ لوگوں نے کیوں کیا، اور آج آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ باپ پارٹی کا بحیثیت پارٹی کوئی مستقبل ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جب یہ پارٹی کی تشکیل ہو رہی تھی تو ایک سکول آف تھاٹ تھا، جس طرح انوار کاکڑ صاحب نے فرمایا ہے، انٹینشن بہت اچھی تھی، اور اس انٹینشن میں یہ تھا کہ جو ہم فیڈرلسٹ لوگ ہیں یہ اپنی ایک جماعت بنا کر، اور بلوچستان کا جو نیریٹو ہے، جو پاکستان کی ایک خوبصورت سٹوری ہے فرام بلوچستان، جس کا کوئی سٹوری ٹیلر نہیں ہے، اور ہم اس کو لے کر آئیں سامنے، اور دوسرا ایک پیراڈائم ہے سیکیورٹی کا اور ایک ڈیولپمنٹ کا، ان دونوں کو پیرلل چلنا تھا، اور اس ماڈل میں ہماری دوستوں کی سوچ بچار تھی۔ لیکن بدقسمتی سے بصد احترام سب دوستوں کے ساتھ کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ہم کرپشن کا منبع بن جائیں گے، ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ہم جو جماعت بنانے جا رہے ہیں اس میں پیسے کی ریل پیل اور پیسے کی بنیاد پہ لوگ آگے پیچھے آئیں گے۔ تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ۔ اب میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، بیکاز ہماری مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کی بات جو اپنی لانڈری ہے وہ باہر آ کے دھوئیں، لیکن ہم ان اہداف پہ بری طریقے سے ناکام ہوئے۔ دیکھیں، آج پاکستان کا نیریٹو لینے والا بلوچستان سے سمیت میرے کوئی بھی نہیں ہے، اور پاکستان کا نیریٹو ہے، اور جس طرح ہماری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سارے آپس کی تو نیریٹو میں لڑ رہے ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے وزراء تھے، چاہے آج کے ہمارے حکومت کے وزراء ہیں، لیکن ایک سٹیٹ کا بھی تو کوئی نیریٹو ہے۔ اور بلوچستان کے کیس میں یا آپ کے کانٹیکسٹ میں ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں جو کے پی کا کیس ہے، اس پہ سٹیٹ کا نیریٹو بہت امپورٹنٹ ہے،
اور وہ بری طریقے سے مسنگ ہے. نہ ہم نیریٹو میں کام کر سکے, نہ ہم ڈیولپمنٹ میں کام کر سکے, نہ ہم کرپشن کو روک سکے. تو جو ہمارے بنیادی مقاصد تھے کہ ہم نے بلوچستان کا کیس لڑنا ہے, آج ہم دیوالیے کے قریب ہیں, تو بلوچستان کا کیس تو ہم لڑ نہیں پائے ہیں. آج کی ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی طرف سے اب اس کی اتھینٹسٹی ڈاؤٹڈ ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اتنی اتھینٹک نہیں ہوتی ہیں, لیکن ان کی طرف سے تھا کہ ہم شاید تنخواہیں دینے کے قابل نہیں رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے چاہے وفاق سے ریسورسز لینے تھے, چاہے خود جنریٹ کرنے تھے, چاہے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کرنی تھی, تو ان ساری چیزوں میں تو ہم بری طریقے سے ناکام تو ہیں. جب اہداف بھی پورے نہیں ہوئے بلکہ الٹ سمت میں سفر ہوا, جب اندرونی اختلافات بھی ہے, جب پارٹی بنیادی طور پر پیسے کی ریل پیل کی بنیاد پہ چل رہی ہے, تو پھر تو اس کے وجود کا کیا جواز ہے؟ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھیں یہ ختم تو ابھی میرا نہیں خیال کہ یہ ختم ہوگی, لیکن ظاہر ہے کہ لائک مائنڈڈ لوگ ڈیفرنٹ اینگل سے سوچ رہے ہیں. یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, جس طرح سردار صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں ایک پارٹی کے لیے کوئی نوید بھی سنا رہے ہیں. تو اسی طرح ہر ایک کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. ہمارے اسکول آف تھاٹ میں بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں, جو کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں, کچھ سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو پر تول رہے ہیں, جو اس وقت سٹنگ ہماری اسمبلی کے ممبرز ہیں, کہ وہ ڈفرینٹ پارٹیز میں جانے کا سوچ رہے ہیں, اور وہ چیزیں بھی ہاں میں بھی اس بنیاد پہ بات کر رہا تھا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بھائی کتنے آپ کے لوگ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, ادھر ادھر ان کے ساتھ بہت سارے دوستوں کے رابطے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ کا عمل ہے وہ ود ان پارٹی, وہ آج سے نہیں ہے کہ آج سے شروع ہوا ہے یا کسی نے شروع کیا. یہ تو پچھلے کوئی 2-3 سال سے محسوس ہوتا جا رہا تھا, اور اس کا جو ہے وہ رزلٹ ابھی آنے لگ گیا. جی عبدالرحمن کتران صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ معاملہ تو الٹ ہو گیا, جس مقصد کے لیے پارٹی بنی تھی کام اس کے الٹ ہو رہا ہے. صدارت الیکشن کمیشن میں ایک نام ہے, آپ کے ہاں دوسرا نام ہے, اور جو سب سے تشویشناک بات جو انہوں نے بتائی کہ بھائی اگر ایک حکومت سٹیٹ کے نیریٹو کو یا ایک پارٹی سٹیٹ کے نیریٹو کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کا جواز کیا ہے؟ سلیم صاحب, یہ تو اس کا اپنا ذاتی سرفراز بگٹی کا ہو سکتا ہے خیالات, لیکن جہاں تک ہم بیٹھے ہیں صوبے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کون سی پارٹی میں نہیں ہوتی. کیا پیپل پارٹی کے لوگ ٹوٹ کے نون لیگ میں نہیں گئے؟ نون لیگ کے ٹوٹ کے پیپل پارٹی اور عمران کے پاس نہیں گئے؟ کیا کاف لیگ کے نہیں گئے؟ یہ چلتا رہتا ہے. پارٹیوں میں کوئی ایک چھوڑ جاتا ہے تو ایک آدھ پھر کوئی شامل ہو جاتا ہے. باقی سرفراز صاحب نے فرمایا ہے کہ کرپشن, میرا خیال ہے کہ یہ باتیں اگر ہم میڈیا پہ بیٹھ کے کریں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. پیسے کی ریل پیل پہ نہ کبھی قائم ہوئی ہے پارٹی. شاید سرفراز بگٹی صاحب اس کے وہ بانیوں میں ہیں تو ان کے علم میں ہوگا کہ شاید انہوں نے کوئی پیسے کا ریل پیل کیا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جمہوری طریقے سے ایک وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا, اسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جس حد تک ہماری بساط ہے, جس حد تک ہماری طاقت ہے, ہم نے مرکز میں آواز اٹھائی. اب مرکز کی یہ پوزیشن ہے کہ بقول سوشل میڈیا کے اور سلسلے کے ڈیفالٹ کر رہی ہے, عمران خان کہہ رہا ہے یا باقی کہہ رہے ہیں, اکانومسٹ کہہ رہے ہیں, تو اس میں بھی پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ پارٹیاں جو صاحب یہ تو ہمیں بھی علم ہے, قطع کلامی معاف کہ وزیر اعلیٰ مرکز سے تبدیل ہوا, ادھر لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ سب کچھ کر رہے تھے. جی نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر مرکز کا بس ہوتا تو آج بھی جام کمال ہوتا. یہ ہم خود جتنے بھی لوگ تھے, باب پارٹی کے لوگ تھے پلس اس کے الائز تھے, ہم نے ان کو چینج کیا اور ایک جمہوری طریقے سے چینج کیا. اس کے بعد ایک جمہوری طریقے سے کنونشن ہوا جس میں میر عبدالقدوس بزنجو صاحب مرکزی صدر منتخب ہوئے, منظور کاکڑ صاحب سیکرٹری جنرل ہوئے, اسی طریقے سے صوبائی کابینہ بنی ہے. تو یہ ایک جمہوری طریقہ تھا, اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی صدر برقرار رکھے یا جنرل سیکرٹری برقرار رکھے. باقی انوار صاحب نے کہا, شروع دن سے ہی کہا کہ جی وہ پتہ نہیں پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے. ہاں ضرور کچھ ساتھیوں کے ہوں گے, پیپل پارٹی سے بھی رابطے ہوں گے, مسلم لیگ سے بھی رابطے ہوں گے, اسی طریقے سے شاید ان پارٹیوں کے کچھ لوگوں کے ہمارے ساتھ رابطے ہوں کہ جی وہاں پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے, آپ لوگ ایک گلدستہ ہیں.